دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ علاؤالدین خوارزم مسلمانوں کا بہت بڑا سپہ سالار ہے۔ جب ہلاکو خان بغداد کی طرف آیا، آج میں یہ کہنے لگا ہوں کہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ایک تصویر نہیں دیکھی جاتی، ایک تصویر بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح وہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جوانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بوڑھوں کے ساتھ انڈین فوج جو کر رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ حافظ سعید ہو یا فضل الرحمان ہو یا سراج الحق ہو، یہ کشمیر کا نام صرف روٹی کے لیے لیتے ہیں۔ ہاں، اور کشمیر کے نام پر بڑے بڑے چندے کر کے کسی نے منصورہ بنا لیا، کسی نے چبرجی میں مرکز بنا لیے، اور جہاں لڑنا تھا وہاں تو یہ کھڑے نہ ہو سکے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف کشمیر کے نام پر چندہ کھا سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان میں کوئی بھی محمود غزنوی نہیں ہے۔ ہاں، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا، ورنہ وہ بچیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کریں۔ وہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں، میں اپنی زبان پر وہ لا نہیں سکتا، اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہیں، اخبارات میں بھی سب کچھ آیا ہوا ہے، یہ کوئی پوشیدہ باتیں تو رہ نہیں گئی۔ قیامت گزر رہی ہے وہاں، اور ہم صرف یہاں ریلیاں نکال رہے ہیں، اور وہ بھی واگا بارڈر کی طرف، آگے واگا بارڈر کی طرف لے جائیں نا، اس کو بارڈر کھلوائیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم چلے جائیں۔ تم نہیں لڑ سکتے تو ہمیں بھیج دو، یہ حضور کی امت جانے کے لیے تیار ہے۔ توجہ، یہ مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہلاکو خان کی فوج نے ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھا، بزرگ کو، تو ہلاکو خان کی بیٹی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو ہماری فوج نے کیوں گھیرا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا بزرگ ہے۔ اس نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ ہلاکو خان کی بیٹی کے سامنے جب اس بزرگ کو لایا گیا تو ہلاکو خان کو بیٹی کہنے لگی کہ خود ہی تمہارا اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا۔ اس نے کہا تمہارا خود اسلام یہ کہتا ہے تو کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ تم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دے دی، ہمیں بادشاہی دے دی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تو نے سوال بہت بڑا کیا، میرا جواب بھی سن۔ اس نے کہا کہ مالک نے بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں اور کتا بھی رکھا ہوتا ہے، تو یہ بتا کہ بکریوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا کتے کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، بکریوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، بکری اگر ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پھر کتا اس کا تعاقب کرتا ہے اور اس کو گھیرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کتا کب تک بکری سے لڑتا رہتا ہے؟ اس نے کہا جب تک وہ بکری گھیر گھار کے دوبارہ اپنے ریوڑ میں واپس نہ لائے۔ اس نے کہا کہ یہ حضور کی امت جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ہیں حضور کی امت کے ریوڑ، بکریاں ہیں، اور تم ہو کتے، اور یہ بکریاں اپنے دین سے نکل گئیں۔ ہاں، یہ بکریاں اپنے دین سے نکل گئیں۔ جس طرح بکری ریوڑ سے نکل جائے تو کتا اس کا تعاقب کرتا ہے کہ واپس آئے، یہ حضور کی امت دین کو چھوڑ کر نکلی، تم کتے بن کر ان کا تعاقب کر رہے ہو۔ ان کی سختیاں اس وقت ختم ہوں گی جب یہ دین کی طرف واپس آئیں گے۔ اس بزرگ کے جواب پر بھی لاکھوں سلام۔ ہاں، یہ حضور کی امت ریوڑ سے نکل گئی، اسلام سے جب نکل گئی تو کتے ان کو پڑ گئے، کوئی چیچنیا میں پڑ گیا، کوئی بوسنیا میں پڑ گیا، کوئی عراق میں پڑ گیا، کوئی شام میں پڑ گیا، کوئی کشمیر میں پڑ گیا۔ ہاں جی، یہ کتے پڑ گئے سارے۔ تو یہ بکریوں کی جان کب چھوٹے گی؟ جب یہ اپنے ریوڑ کی طرف، اسلام کی طرف واپس آئیں گے اور رسول اللہ کے دین کو سینے سے لگائیں گے، پھر کتا ان کو نہیں کاٹے گا، پھر کتا ان کو نہیں لڑے گا۔ تو کتے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ حضور کے دین کی طرف واپس آئیں۔ جب تک یہ واپس نہیں آئیں گے، کتے ان کو کاٹتے رہیں گے۔ واپس آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا